الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج يشفع في 400 من أهل بيته أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوب كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبى إلا لبى من وعن يمينه وشماله حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، معزز سامعین کرام، میرے پیارے بزرگوں، نوجوان عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے دوستو، ذی القعدہ کی آج 3 تاریخ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ایمان والے بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اس مبارک مہینے میں. گزشتہ جمعے میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کے متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ آئی. آج میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ حج کے متعلق چند باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ آ جائے. میرے عزیز دوستو، حج کے معنی آتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. لغوی اصطلاح شریعہ میں حج کہتے ہیں کسی مخصوص ایام میں مخصوص عمل کو مخصوص اوقات میں عمل کرنے کے نام کو حج کہا جاتا ہے. حقیقت ہے حج کا مہینہ پورے سال نہیں بلکہ مخصوص اس کے چند ایام ہیں، مخصوص دن ہے، مخصوص مہینہ ہے، مخصوص گھڑیاں ہیں. حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا. میرے عزیز دوستو، یہ حج مذہب اسلام کے 5واں ارکان ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے.
گویا اسلام کے 5 ارکان ہے۔ پہلا نمبر پر ہے کلمہ توحید، دوسرے میں ہے نماز، تیسرے میں ہے روزہ، چوتھے میں ہے زکوٰۃ، 5ویں نمبر پر حج ہے۔ ہر اس صاحب ایمان والوں پر حج فرض ہے جو وہاں پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو مالی اعتبار سے، چاہے اس کے پاس نقد پیسہ ہو یا سونے چاندی زیور وغیرہ ملا کر اس کا اس حد تک پہنچ جاتا ہو، یا ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس زمین جائیداد بھی ہے تو اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہے، بیت اللہ شریف کے پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ حج نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لیے اتنے غم اٹھائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کو جھیلے، ہمارے اور آپ کے لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی، وہ پیغمبر جو ہمارے اور آپ کے لیے راتوں کو روتے رہے، جاگ جاگ کر کے اللہ کے دربار اللہ سے فریاد کرتے رہے، وہ پیغمبر اس انسان کے لیے وہ تسبیح دے رہے ہیں جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، اس کو ایک ایسے انسان، ایسے قوم کے بارے میں تسبیح دے رہے ہیں جس قوم کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی جو کہتے ہیں کہ نصرانی دین پر نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی دین پر نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے۔ گویا کہ ان دونوں میں سے ان دونوں قوم، گویا ایک قوم دوسری قوم کو کہتے ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہے، اور دوسری قوم اس کو کہتے ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم دونوں قوم میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہو، بلکہ حق پر وہ ہے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس قوم سے تسبیح دی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ قوم ہے، ان دونوں قوم میں سے کوئی بھی دین پر نہیں ہے، کوئی بھی حق پر نہیں ہے، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اگر ایمان والا کوئی حج نہیں کرتا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انسان اس حالت میں مرے، یعنی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہ کتنے سخت ترین وعیدیں ہیں میرے دوستو صاحب حیثیت والوں کے لیے۔ یوں تو ہر ایمان والوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک خواہش ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ زندگی میں ایک بار دیر رسول کی زیارت کر لے، لیکن بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، اتنی طاقت دی مالی اعتبار سے کہ وہ دیر رسول کی زیارت کر سکتا ہے، حج بیت اللہ کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب حج بیت اللہ کر سکتا ہے تو اس کو خوشی بخوشی اللہ کی رضا کے لیے پیار و محبت میں اور خوشی بخوشی اللہ کے گھر کے لیے اس کو جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، جب خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کی مکمل ہو چکی، فراغت ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ آواز لگاؤ، یہ اعلان کرو کہ لوگ آئیں اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم یہ جنگلی میدان ہے، یہاں پر لوگ موجود نہیں ہے، ہم آواز لگائیں گے، اس آواز کو لوگ آواز لگائیں گے، اس آواز کو لوگ کیسے سنیں گے؟ لوگ جہاں آدمی رہتے ہیں، جہاں لوگ بستی میں ہے، آبادی ہے، وہاں تک یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام آواز لگانا تمہارا حکم ہے، تمہارا کام ہے، اور آواز کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس نامی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگاتے ہیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں شہادت کی دونوں انگلیوں کو، اس انگلیوں کو دونوں کان میں ڈال کر کے چاروں طرف گھوم کر کے، کبھی مشرق کی جانب، کبھی مغرب کی جانب، کبھی جو ہے شمال کی جانب، کبھی جنوب کی جانب، چاروں طرف گھوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی، اور اس جوش و خروش کے ساتھ، ایمانی جوش اور ولولے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز لگائی کہ اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں پھیلا دیا۔ دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ جو لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہو چکے تھے ان کی کانوں تک وہ آواز پہنچی، اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بچے ماں کے کوکھ میں پل رہے تھے ان کی کانوں تک بھی آواز پہنچی۔ بعض احادیث کے اندر آتا ہے، اتنا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ایمانی جذبہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا کے اندر صاف عالم ارواح میں جو روحیں تھی ان تمام کے تمام تک وہ آواز پہنچی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جن لوگوں تک یہ آواز پہنچی، آواز پہنچنے کے بعد بڑے ہی خوش نصیب وہ انسان، بڑے ہی خوش نصیب وہ روح، بڑے ہی خوش نصیب وہ روح جو وہ روحیں جنہوں نے اس وقت اس آواز کو سن کر کے لبیک کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس آواز کو سننے کے بعد لبیک کہا وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جائے گا، اور جنہوں نے کئی بار لبیک کہا ہوگا وہ کئی بار حج کرنے کے لیے جائے گا، اور کئی بار جائے گا اور گیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے وہ آواز کو سننے کے بعد، بڑے خوش قسمت والے لوگ ہوں گے اور ہیں جنہوں نے آواز کو سننے کے بعد دمادم کئی بار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ میرے عزیز دوستو، یہ آواز یہ حج کے شعار میں سے ہے۔ یہ صدا کو، اس آواز کو جن لوگوں نے کہا، جن روحوں نے کہا وہ حج کے لیے جاتے ہیں اور جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کرنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور نہ کرنے والوں کی بے شمار وعیدیں ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو لبیک کا جو صدا ہے، جب حاجی اس لبیک کو کہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، روایت کرنے والے ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ما من مسلمین یلبا، کہ جب ایک ایمان والا، جب ایک کلمہ پڑھنے والا لبیک، یلبا سے مراد لبیک کہتا ہے، ما من عن یمینہ و شمالہ او حجر، من یمینہ و شمالہ حجر او شجر او مدار ویقطع الارض من ہا ہونا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے، اس صدائیں کی آواز کو صرف حاجی ہی نہیں بلکہ حاجی کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آواز لگا رہے ہیں، حاجی کے دائیں جانب من یمینہ، اس کے دائیں جانب و شمالہ، اور بائیں جانب یعنی یمینہ و شمالہ، دائیں اور بائیں جانب، اور آگے اور پیچھے، اور درخت اور پتھر اور مٹی کی ڈھیلے جتنے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کتنے خوبصورت یہ لفظ ہے، کیا مبارک کلمہ ہے، حاجی اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اس حاجی کے ساتھ پتھر بھی ادا کر رہے ہیں، حاجی اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کے ساتھ مٹی کے ڈھیلے بھی ادا کر رہے ہیں، پیڑ پودے بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب
حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، ہا ہنا و ہا ہنا تنقطع الارض ہا ہنا و ہا ہنا، گویا کہ منتہا زمین کے انتہا تک جتنے پتھر اور جو اس کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے کی جانب پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حاجی کے لبیک کے ساتھ لبیک کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بڑے خوش نصیب ہے وہ انسان جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک معذور شخص ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے۔ روایت کرنے والے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا اور بہت تیز گرمی ہو رہی تھی، لو چل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج آگ برسا رہا ہو۔ ایسے عالم میں کہ پرندے بھی اپنے درخت کے اپنے گھونسلوں کے پیچھے درخت کے سائے کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گئے تھے، کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے عالم میں ایسے گھڑی میں مجھے کسی کام کی وجہ سے جو ہے باہر نکلنا پڑ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انسان، ایک نوجوان ایسے شخص ہے جو سرین کے بل چل رہا ہے، دونوں پاؤں سے معذور ہے اور وہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، ان سے پوچھا، دیکھا ان کا چہرہ بالکل سرخ لال ہو چکا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس معذور شخص نے کہا میں بیت اللہ کی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر میں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، دھوپ تیز ہو رہی ہے، اس کے بعد جب سورج ڈھل جائے گا شام کے وقت میں چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے جواب دیا اے مالک بن دینار، تمہارے تو پاؤں صحیح سالم ہے، تم پیدل چل جاؤ گے، تم مجھ سے تیز رفتار میں پہنچو گے اور تم صحیح وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پاؤں سے معذور سرین کے بل چل رہا ہوں، چلتے چلتے اگر رک گیا تو میرے حج کے ایام بھی نہ نکل جائے، اس لیے میں رکنے والا نہیں، میں جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کو آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے گا۔ کہا کہ غصے ہو گئے، غصے کی دیر سے اس کو دیکھنے لگے۔ کہا اے مالک بن دینار، میں تمہیں عقل مند ہوشیار سمجھتا تھا، آج معلوم ہو رہا ہے کہ تم عقل سے بالکل عاری ہو، اس لیے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر لے تو کیا مالک کو منانے کے لیے سواری پر سوار ہو کر کے جائے گا؟ نہیں، بلکہ مالک کے پاس جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ جائے گا اتنا اس کو جو ہے مالک مجھ سے خوش ہوگا۔ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے اٹھا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرین کے پر چل کر کے میں سواری میں نہیں، اسی حالت میں چل کر کے میں اللہ کے مبارک گھر کی زیارت کروں۔ میرے عزیز دوستو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھول گیا اس دن کے اس اتفاق کے بعد کہ اسی سال میرے حج کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں حج کرنے کے لیے گیا، میں حج کر کے جیسے جو ہے کنکری کو پتھر مار کر کے وغیرہ سے لوٹ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک نوجوان شخص ہے جو دونوں پاؤں سے معذور ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعاؤں میں وہ عشق و محبت کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ جس کو سن کر کے لوگ کھڑے ہو گئے اور محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھا، دیکھا کہ وہی نوجوان شخص ہے جس سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ وہ نوجوان وہاں پر بڑے ہی درد مندانہ الفاظ میں رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے، پروردگار عالم تیری رحمتیں شامل حال رہی، میں نے طواف جو بیت اللہ کا طواف کیا، یا اللہ تیری جو ہے مہربانیاں شامل حال رہی، میں نے جو ہے بیت اللہ جو گلاب کے کعبے کو چمٹ کر کے دعائیں مانگی، یا اللہ آپ کی مہربانیاں شامل حال ہوئی، میں نے صفا اور مروہ کا چکر لگایا، یا اللہ آپ کی مہربانیاں شامل حال ہوئی، میں نے دشمنوں کو یعنی شیطان کو کنکریاں مار کر کے اپنی دشمنی کا اظہار کیا، یا اللہ آپ کی مہربانیاں شامل حال ہوئی، میرے مقام ابراہیم میں سجدہ کیا، یا اللہ آپ کی مہربانیاں شامل حال ہوئی، میں نے مزدلفہ پر حاضری دی، یا اللہ آپ
کی مہربانیاں شامل حال ہوئی، میں نے وقوف عرفات کیا۔ یا رب العالمین، آج وہ گھڑی ہے، آج قربانی کا دن ہے، بے استعداد لوگ، مالدار لوگ، آج صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کو خرید کر کے قربانی دے رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے پاس احرام کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس احرام کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ، میں جانوروں کی قربانی نہیں دے سکتا، یا اللہ تم میری جان کی قربانی کو قبول فرما۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، خود مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے یا اللہ میری جان کی قربانی کو قبول فرما۔ ایک کلمہ پڑھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، ایک اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہے پھر بھی محبت میں پہنچ جاتے ہیں اور جانور کے بدلے اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنے پڑ رہا ہے، بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہے، حج اس پر فرض ہے لیکن حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ وہ آل اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ پوری جہان کی دولت کو اکٹھا کر دیجئے اپنی اولاد کے لیے، پھر بھی آپ کی اولاد یہی کہے گا کہ بڈھے نے کیا کر کے گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ حج کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں آپ سے پوچھا جائے گا، ہم نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا تھا، آپ نے حج کیوں نہیں کی؟ میرے دوستو، اور جب کوئی حج کر کے آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحاج یشفع فی 400۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حاجی حج کر کے آتے ہیں، حاجی جب حج کر لیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یشفع فی 400۔ ترغیب کی حدیث ہے، ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں یشفع فی 400، 400 فی 400 فی 400 400 من اہل بیت، اس کے گھروں میں سے 400 آدمیوں کی سفارش، یشفع فی 400 400 آدمیوں کو سفارش، 400 آدمیوں کے بارے میں جب ایک حاجی سفارش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سفارش کو قبول فرمائے گا۔ راوی کو، روایت کرنے والوں کو شک ہو گیا، دوسرا لفظ اس نے استعمال کیا، او من بیتہ، او من اہل بیتہ، یا تو 400 گھروں کو حکم دیا، اللہ کے ہم 400 گھروں کے بارے میں بتلایا ہے، یا 400 آدمیوں کے متعلق بتلایا ہے کہ ایسے جب حاجی کے بارے میں فضیلتیں ہیں میرے دوستو، کہ وہ 400 گھروں کو یا 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ ایک حاجی کا مقام اور مرتبہ میرے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب اس حدیث میں اگلے ٹکڑے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب وہ حج کر کے آتے ہیں، كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو وہ